وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ عقیدت و محبت عرض کرنے کے بعد نہایتی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، رمضان شریف کے اختتام کے بعد یہ پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ رمضان کے ساتھ نسبت ہونے کے ناطے بڑی فضیلت کا حامل ہے، اور دین متین دین اسلام کے اندر جمعۃ المبارک کی بڑی اہمیت، بڑی فضیلت، بڑا درجہ بیان ہوا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کو سید الایام کا لقب دیا، یعنی دنوں کا سردار فرمایا۔ تو اس لحاظ سے بھی جمعہ تمام دنوں پر فضیلت اور فوقیت رکھتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں جمعۃ المبارک کے فیض و برکات، جمعۃ المبارک کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان الرشید کی آیت مقدسہ سورہ آل عمران سے میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، اور اپنے الہ اور اپنے معبود ہونے کا اللہ پاک جل شانہ نے تذکرہ کیا، اور اپنا یکتا اور اکیلا ہونے کی شہادت اللہ وحدہ لا شریک نے خود بیان فرمائی، اور پھر ساتھ ہی ساتھ دین اسلام کی اہمیت، دین اسلام کا درجہ، اللہ کے نزدیک دین کی فضیلت اور برکت کیا ہے، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بیان فرمایا۔ اور جنہوں نے دین اسلام کو اختیار کیا ان کا مرتبہ اور درجہ کیا ہے، اور جنہوں نے دین اسلام کو چھوڑ دیا، منہ موڑ لیا، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے جو وعیدیں بیان فرمائی ہیں ان کا بھی اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اب یہ ہماری گفتگو کم و بیش 3 جمعۃ المبارک پر مشتمل ہوگی۔ آج اس کا ابتدائیہ یعنی ابتدائی بنیادی باتیں چند میں عرض کر دوں گا، اور پھر اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ ہمارا اسلام کے ساتھ کردار کیا ہے،
اور پھر اسلام کو مٹانے والوں نے، اسلام کو کمزور کرنے والوں نے، دین کو دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والوں نے کتنی کوششیں، کتنی سازشیں اور کتنے پراپوگنڈے کیے کہ دین کو کسی نہ کسی زاویے سے مٹا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اور پھر یہود و نصارہ، ان کا ذکر بھی آ جائے گا کہ انہوں نے دین کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اور اپنی ذات کو کس زاویے سے اہمیت دے کر دین کو پیچھے کیا۔ یہ سارے مضمون انشاءاللہ العزیز بیان ہو جائیں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو آج کا جو مضمون ہے، اللہ پاک جل شانہ نے ارشاد فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی اللہ وحدہ لا شریک اپنی ذات کی گواہی، اپنی ذات کی شہادت خود دے رہا ہے کہ دنیا والوں یہ جان لو، جہاں تمہارا خالق میں ہوں، تمہارا مالک میں ہوں، تمہارا رازق میں ہوں، تمہیں زندگی دینے والا، تمہیں موت دینے والا، تمہیں دنیا میں آسائشیں دینے والی جہاں میری ذات ہے، وہاں یہ چیز بھی یاد رکھو، اس چیز کی بھی پہچان کر لو کہ میں ہی تمہارے لیے عبادت کا مرکز بھی ہوں، میری ذات کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، میرے ذکر کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں، اور میں وحدہ لا شریک ہوں۔ یہ اللہ نے خود اپنی ذات کے لیے اپنی گواہی بیان فرما دی کہ میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے، میری عبادت کرو، میں تمہارا معبود ہوں، میں تمہارا مسجود ہوں، میرے علاوہ کسی کے آگے سجدہ نہ کرنا، میرے علاوہ کسی کو پکارنا نہ، میں تمہارا رازق، خالق اور مالک ہوں۔ اور دوسری چیز اللہ پاک نے پھر بیان فرما دی، والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، اور فرشتوں نے بھی اس چیز کی شہادت دی کہ اللہ ایک ہے، اللہ تمہارا خالق ہے، اللہ تمہارا مالک ہے۔ فرشتوں نے بھی شہادت دے دی، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور پھر اہل علم، اہل بصیرت، اہل فقاہت، جو متقی بھی ہوئے، جو اہل علم بھی ہوئے، انہوں نے بھی اس چیز کی شہادت دی کہ اللہ ایک ہے۔ اب اس میں سب سے پہلی جو ہستیاں آئیں گی وہ انبیاء علیہ السلام کی ہستیاں، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک ہر نبی، ہر پیغمبر نے اس چیز کی شہادت دی، اس چیز کا ذکر کیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مسجود نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یعنی انبیاء علیہ السلام کے بعد تیسرے نمبر پر پھر اولیاء، فضلاء، پھر وہ لوگ جن کا ذکر رب نے قرآن مجید میں کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وہ لوگ جن کو رب نے علم عطا فرمایا، جن کو رب نے بصیرت عطا فرمائی، جن کو رب وحدہ لا شریک نے فقاہت عطا فرمائی، پھر انہوں نے بھی اس چیز کی شہادت دی، گواہی دی کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ کو مان لو، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ کے سوا کوئی عزت والا نہیں ہے۔
اور اللہ کے سوا کوئی علم اور حکمت والا بھی نہیں ہے۔ یہ ساری شانیں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی ذات کے لحاظ سے بیان کر دی۔ جب اپنی ذات کے لحاظ سے اللہ وحدہ لا شریک نے یہ تعریفیں، یہ شانیں اور یہ عظمتیں بیان فرما دی، اور یہ صرف یہ نہیں کہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی، بلکہ سابقہ امم کی جو کتابیں تھیں، یعنی یہودیوں کے پاس کتاب ہے، عیسائیوں کے پاس کتاب ہے، تورات شریف ہے، انجیل شریف ہے، زبور ہے، اسی طرح باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیفے ہیں جو ان پر گاہے بگاہے نازل ہوتے رہے، ان سب کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی وحدانیت کو بیان کیا اور اپنی حقانیت کو بیان کیا۔ اور پھر اس آیت مقدسہ کا شان نزول علماء بیان فرماتی ہیں کہ شام کے دو عالم کسی زاویے سے تجارت کرتے ہوئے یا کسی اور طریقے سے مدینہ شریف پہنچ گئے۔ یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بڑی فقاہت رکھتے تھے، تورات کو جانتے تھے، تو وہ مدینہ شریف آئے تو مدینہ شریف کے در و دیوار کو دیکھا، مدینہ شریف کے باغات کو دیکھا اور مدینہ شریف کے معمولات کو دیکھا، تو انہوں نے جان لیا کہ ہماری کتاب کے اندر اللہ پاک نے جس شہر کا انتخاب کیا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، حالات تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہی شہر ہے، یعنی مدینہ شریف۔ چونکہ اللہ پاک نے تورات شریف میں ذکر کیا تھا کھجوروں کے باغات ہوں گے، وہاں ایک روحانی طور پر ایک تسکین ہوگی، انہوں نے اس تسکین کو بھی پایا، باغات کو بھی پایا، اور ان کے باشندوں کی جو تعریف رب وحدہ لا شریک نے بیان کی تھی اس کو بھی پایا۔ تو پھر انہوں نے لوگوں سے پوچھا بھئی اس شہر کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا اس کا نام اب مدینہ شریف ہے۔ تو ان کو تعجب ہوا، یہ واقعی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مبارک ہے۔ تو پھر وہ پوچھتے پوچھاتے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں آ گئے، اور آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے خد و خال، آپ کی گفتگو کا طریقہ، انداز بیان، انداز گفتگو جب انہوں نے دیکھا تو وہ بڑے متاثر ہوئے اور جان گئے کہ یہی وہ آخری نبی امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو رب وحدہ لا شریک نے امام الانبیاء بنا کر دنیا میں معبوس کیا۔ تو وہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم آپ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں ضرور مجھ سے سوال کرو۔ تو انہوں نے پھر سوال کیا کہ کیا آپ کا نام محمد ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں میرا نام محمد ہے۔ اور پھر دوسرا نام پوچھا کہ آپ کا نام احمد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں دنیا والے مجھے محمد کے نام سے پہچانتے ہیں اور آسمان والے مجھے احمد کے نام سے پہچانتے ہیں۔ اور تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر اس سوال کا جواب آپ نے درست اور ٹھیک دے دیا تو ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے پھر پوچھا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے بارے میں سوال کیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ کتاب اللہ میں سب سے بڑی جو اللہ کی وحدانیت کی شہادت ہے وہ کیا؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس وقت یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ رب نے فرمایا محبوب بیان کر دو شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط،
اللہ اپنی ذات پر خود شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہارا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ ہی عزت والا ہے اور اللہ ہی حکمت والا ہے۔ اب یہ چیز بیان کی تو ان دونوں عالموں نے جو یہودیوں کے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، دارہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور جب دارہ اسلام میں داخل ہو گئے تو یہودی چونکہ ایک سازشی ٹولہ تھا اس وقت، مدینہ شریف کے جو رہنے والے یہودی تھے، تو انہوں نے پھر بڑا بگاڑ پیدا کیا کہ اس دین اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جائے، دین اسلام کو ختم کیا جائے، ہر ممکن انہوں نے کوشش کی کہ دین اسلام کے رستے میں روڑے اٹکائے جائیں، لیکن رب جس دین کو پھیلا رہا ہے، رب جس دین کا جھنڈا اونچا کر رہا ہے، اس کو کوئی بھی مٹا اور ختم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے پھر اس کے ساتھ متصل اس چیز کو بیان کر دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اے دین اسلام سے بیزاری اختیار کرنے والوں، دین اسلام کو چھوڑنے والوں اور دین اسلام کو مٹانے والوں، یہ بات یاد رکھ لو کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین اور خوبصورت ترین جو دین ہے وہ دین الاسلام ہے، لہذا اس کے پیروکار ہو جاؤ، اس دین کے مطیع و فرما بردار ہو جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں کامیابیاں بھی ملیں گی، پھر رب وحدہ لا شریک تمہیں عزتیں بھی عطا فرمائے گا، پھر رب وحدہ لا شریک تمہیں جنتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اب یہاں پہ یہ چیز بھی ذہن نشین رکھیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں تشریف لائے۔ تو اس سے پہلے جتنے بھی دین تھے، جتنے بھی نبی آئے، ان کا دین اپنے اپنے وقت میں برحق تھا۔ اب یہودیوں کو ہم لوگ یہودی کیوں کہتے ہیں؟ عیسائیوں کو ہم لوگ عیسائی کیوں کہتے ہیں؟ بلکہ کافر کہتے ہیں کہ یہودی بھی کافر ہے اور عیسائی بھی کافر ہے۔ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے وہ سچا نہیں تھا؟ یقیناً سچا تھا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے، جس اسلام کے پیروکار تھے، کیا وہ سچا نہیں تھا؟ وہ سچا تھا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور نبوت، یا جتنے بھی سابقہ انبیاء علیہ السلام گزرے، ان سب کا دین جو اللہ نے دیا تھا وہ سچا تھا، لیکن خاص طبقے کے لیے، خاص وقت کے لیے وہ دین تھا۔ ان کی نبوت، ہر نبی کی نبوت محدود تھی، زمانے کے لحاظ سے بھی محدود تھی، مکان کے لحاظ سے بھی محدود تھی، حدود کے لحاظ سے بھی محدود تھی۔ اور ایسا بھی ہوا کہ ایک ہی وقت میں ایک سے زائد نبی بھی دنیا میں رہے۔ ایک وقت میں ایک نبی کا یہ علاقہ ہے، دوسرے نبی کا یہ علاقہ ہے۔ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ وحدہ لا شریک نے عالمگیر دین دیا، یعنی ایسا دین جس کا زمانہ بھی محدود نہیں ہے اور جس کی حدود بھی محدود نہیں ہے۔ دنیا میں بھی اللہ کے نبی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے وہ دین رائج ہے، اور آسمانوں پر بھی یہی دین رائج ہے۔ تو اس لیے ان کا دین برحق تھا، لیکن اپنے اپنے مقررہ وقت کے اندر۔ رب نے یہ وعدہ لیا ہوا تھا نبیوں سے بھی، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، کہ تم میں سے جو بھی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پالے تو ان پر ایمان بھی لے آنا اور ان کے دین میں ان کی مدد بھی کرنا، یعنی ان کے دین کو قبول بھی کر لینا۔
تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد چونکہ زمانہ نبوت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے قیامت تک، اب جو کوئی یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو اختیار کرے گا، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو اختیار کرے گا، اس وجہ سے وہ باطل نہیں ہوا کہ ان کا دین باطل تھا، ایسا نہیں ہے، اس وجہ سے وہ باطل ہوئے کہ انہوں نے دین اسلام کی تصدیق نہیں کی، رب کے حکم کو رب کا حکم نہیں مانا، حالانکہ انہوں نے شہادتیں کتابوں کے اندر، سابقہ جو صحیفے تھے ان کے اندر، تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، یہ سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی جتنی بھی نشانیاں ہیں ان سب کو انہوں نے پا لیا ہوا تھا۔ لیکن کیا ہوا، رب وحدہ لا شریک نے پھر اس چیز کو بیان کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم۔ اب ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے اختلاف نہیں کیا، جنہوں نے دین اسلام کو اپنی کتاب کے مطابق، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق قبول کر لیا، اور کچھ پھر وہ بھی ہیں جنہوں نے دین اسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے ہٹ کر اپنی انا کی بنیاد پر وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے دیکھا کہ ہماری تو معاشرے میں عزت ہے، یہودی علماء نے، عیسائی علماء نے یہ دیکھا کہ معاشرے والے تو ہمیں بڑا عالم سمجھتے ہیں، ہمیں بڑا اونچے درجے والا سمجھتے ہیں، اگر ہم لوگوں نے اپنے دین کو، اپنے علم کو چھوڑ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو قبول کر لیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لے آئے، تو پھر تو ہماری وہ بلے بلے ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ حسد اور تکبر کی بنیاد پر انہوں نے اس دین اسلام کو چھوڑا، دین اسلام کو قبول نہ کیا، تو رب وحدہ لا شریک نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ڈکلیئر کر دیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہیں کی۔ اور پھر دوسری چیز ساتھ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے بیان فرمائی کہ انہوں نے اپنے علم کے بعد اپنی کتابوں کو سامنے رکھا، اور کتابوں کے سامنے رکھ کر انہوں نے دین اسلام کا اور قرآن کا انکار کر دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے دین کی حقانیت کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو، آپ کے کمالات کو انہوں نے پڑھا ہوا تھا۔ ان کمالات نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاننے کے باوجود انہوں نے انکار کیا۔ جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، جنہوں نے قرآن کا انکار کیا اور زبور کی آیتوں کا انکار کیا، زبور نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنے والے ہیں، ان پر ایمان لے آنا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے بعد نبی آنے والے ہیں، ان کا زمانہ پالو تو ان پر ایمان لے آنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کر دیا۔ تو رب فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جنہوں نے انکار کیا رب وحدہ لا شریک ان سے بہت جلد حساب لینے والا ہے، بہت جلد ان کی گرفت کرنے والا ہے، ان کا حساب لینے والا ہے اور ان کو پکڑنے والا ہے۔ تو یہ چیز پیش نظر رکھنی ہے ہم نے کہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین جل شانہ کی طرف سے جو دین پہنچا ہوا ہے وہ دین الاسلام ہے، اور وہ دین کامل دین ہے، اس کے اندر شک و شبہ، کمی پیشی کی کسی زاویے سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ نے جو ہمیں دین دیا الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، رب نے فرمایا
حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی آخری جو حج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، تو اس موقع پر رب نے فرمایا اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے دن ہم نے دین کی نعمت کو مکمل کر دیا، دین کامل ہو گیا ہے، آج کے بعد دین کے اندر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، ہر حقانیت میں نے دین کی بیان کر دی ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین مکمل ہو گیا ہے، اور جب دین مکمل ہو گیا، ایمان اور اسلام مکمل ہو گیا، اب یہ دین اور ایمان اور اسلام کا ضابطہ حیات قیامت تک برقرار رہے، قیامت تک قائم رہے گا، اور بعد قیامت جو حساب کتاب ہوگا اسی دین اسلام کی بنیاد پر ہوگا۔ اے لوگو، اے دنیا والو، تم جان لو اس دین سے کبھی بھی اپنا رابطہ اور تعلق نہ توڑنا، اپنے آپ کو اس دین سے کبھی بھی دور نہ کرنا، دین کے ساتھ سچی لگاؤ، سچی محبت اور سچا جو ہے اپنا رشتہ رکھنا، تاکہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی نصیب ہو جائے۔ جب تم اس کے ساتھ جڑ جاؤ گے، اپنے آپ کو مضبوط کر لو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو۔ اب یہاں پہ ہم لوگ مسلمان ہیں، مسلمانوں نے اس چیز کو سوچنا ہے، ایک چاند نکلا تو ہم نے مساجد کو آباد کیا، یعنی رمضان مبارک کا چاند شریف نکلا، نظر آیا تو ہر طرف گہما گہمی، رمضان کی برکتیں، رمضان کی فضیلتیں، رمضان کی درجات وہ ہم لوگوں کو نظر آئے، اور ہم نے اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق ان سے استفادہ کیا۔ اور دوسرا چاند نظر آیا، یعنی رمضان کے اختتام کا چاند نظر آیا، تو ہم نے دین کا لبادہ بھی اوڑھ کے پھینک دیا، اتار کے پھینک دیا، اور ہم نے نمازوں کو بھی ترک کر دیا، ہم نے معمولات دینیہ کو بھی ترک کر دیا، ہم ہر زاویے سے آزاد ہو گئے۔ یوں سمجھ لیا کہ آج کے بعد پورا مہینہ، پورا سال ہم لوگ آزاد ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے پکڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے رب وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ دین صرف رمضان کا مہینہ نہیں ہوتا۔ یہ چیز بیان کرنے کا مقصد، دین صرف اور صرف روزوں کا مہینہ نہیں ہے کہ سمجھ لیں بس روزے رکھ لیے، عید کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد پھر ہم سال بھر آزاد ہیں، تو آزاد کسی صورت بھی نہیں ہے۔ رمضان بے شک مغفرت کا مہینہ ہے، گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن آگے اپنی زندگی کو اس رمضان کے اصول کے مطابق گزارنا یہ ہر بندہ مومن کی ذمہ داری اور ضرورت ہے۔ تو آج ہم لوگ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر اپنا مطالعہ کر لیں کہ کیا صرف اور صرف یہی تھا کہ رمضان کا مہینہ ہم نے عبادت کرنی ہے، یا رمضان کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے اندر نفل پڑھے تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھے تو 70 کا ثواب ملے گا، یا رمضان کی رات کی فضیلت یہ ہے کہ ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو کیا اس رات عبادت کر کے ہم نے رب کا حق بندگی ادا کر دیا ہے؟ ایک رات عبادت کر کے حق بندگی ادا کر دیا، یا رمضان کا پورا مہینہ تلاوت کلام کر کے، ذکر و اذکار کر کے رب کا حق بندگی ادا کر دیا؟ وہ حق بندگی جب رب کا ادا نہیں ہو سکتا، یہ ہم ہر بندہ جانتا ہے کہ ساری زندگی بھی ایک ایک لمحہ رب کی بارگاہ میں گزاریں، پھر بھی حق بندگی ادا نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم لوگ غافل ہو گئے، غفلت کا شکار ہو گئے۔ پھر ہم نے یہودیوں کی طرح یہی چیز سمجھی کہ بس ٹھیک ہے تھوڑا سا کر لیا، اس کے بعد پھر آزادی ہے۔ یا یہودیوں کا جو طریقہ کار تھا، قرآن مجید میں یہ آئندہ جمعۃ المبارک پر تفصیل سے بیان ہو جائے گا کہ یہودی کیا کرتے تھے، جو اپنے من کو چیز پسند لگتی اس کو اختیار کر لیتے، اور جو اپنے من کو پسند نہیں لگتی تھی اس کو چھوڑ دیتے۔ عبادت کے زاویے سے بھی اور باقی دنیا کے زاویے سے بھی حلال حرام کا حکم آیا، جس چیز سے رب نے منع کیا اگر ان کی منشا کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے جی رک جاؤ، اگر ان کی منشا کے مطابق نہیں ہے تو پھر کہا ٹھیک ہے جی یہ رب کی طرف سے زیادتی آ گئی، سمجھے؟ تو
تو ہم مسلمان اپنے گریبان کے اندر جھانک کر کیا ہم تو اس کردار کے مالک نہیں ہو گئے کہ جو چیز مجھے پسند ہے اس کو اختیار کر لیا اور جو چیز مجھے پسند نہیں ہے وہ میرے لیے ضروری نہیں ہے؟ اب بلا تشبیہ و بلا مثال نماز پڑھنا رب کا حکم ہے. کس کا حکم ہے؟ اور سب سے بنیادی حکم ہے. ایمان کے بعد اولین حکم ہے. اور قبر میں سب سے پہلا جو سوال ایمان کے بعد ہوگا وہ بھی علماء فرماتے ہیں کہ نماز ہی کا ہوگا. تو ہم لوگ اپنی منشا کے مطابق نماز پڑھتے ہیں یا رب کے حکم کے مطابق پڑھتے ہیں؟ یہ چیزیں نشین کرنی ہے. کیا جب میرا دل کیا بھئی آج نماز پڑھ لوا نہاتا دھوتا میں ٹھیک ہے چلو آج پڑھ لینیا جمعہ تو پھر ڈیگری دی پھر چھٹی. وہ اپنے ذہن نے کام کیا یا رب کا حکم ہے کہ سال بعد مہینہ روزے رکھ لو تو بخشے جاؤ گے، سال بعد ہفتے بعد جمعہ پڑھ لو تو تمہارا کام ٹھیک ہو جائے گا. بے شک جمعہ سے جمعہ تک جو صغیرہ گناہ ہیں وہ جمعہ کی برکت سے معاف ہوتے ہیں، لیکن نماز ترک کرنا صغیرہ نہیں ہے. نماز ترک کرنا صغیرہ گناہوں میں سے نہیں ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. یعنی بڑے گناہ جن کی توبہ لازم ہے ان میں سے ایک گناہ ہے نماز چھوڑ دینا. اسی طرح باقی معمولات ہیں ان کو رب کے حکم کو چھوڑ کر اپنی رضا اور خوشنودی تصور کر لینا، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دین نہیں ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. ہم مسلمان ہیں اور مسلمان یہودیوں کے کجاوے میں کبھی بھی آنے والے نہیں ہیں، یہودیوں کے زیر تربیت کبھی بھی آنے والے نہیں ہیں. لیکن باوجود اس کے ہم لوگوں نے یہودیوں کی روش کو اختیار کر لیا. جو فیصلہ میرے حق میں آ گیا وہ تو بڑا خوبصورت ہے، جو میرے خلاف آ گیا وہ ظلم ہے. یہ چیز یہودیوں کی تھی. تو آج میرے دوستوں بزرگوں، مقصد زندگی ہم نے اپنا ٹٹولنا ہے، اپنے مقصد حیات کو ہم نے دیکھنا ہے. رب وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کفر کیا اور جن کو جو چیز اچھی لگی اس کو اختیار کر لیا اور جو چیز بری لگی اس کو چھوڑ دیا. رب کا حکم آ گیا ہم لوگوں کے لیے حلال کھانا ہے. اب میں اور آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں کہ کیا رب کا حکم سمجھ کر ہم حلال آ جائے تو اس کو کھاتے ہیں یا حرام آ جائے اس کو بھی اپنے اندر ڈال لیتے ہیں. اور کہڑا کوئی ویکھدا پہ ہے، خیر میرے کوئی نہیں ڈر. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ ہے آج ہماری خرابیاں جو ہم لوگوں کے اندر سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں، ہماری بیماریاں جو ہم لوگوں کے دلوں کے اندر سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں. تو دین، سچا دین اور دین کا سچا پیروکار، دین تو یقیناً سچا ہے لیکن دین کا سچا پیروکار بھی وہی ہوگا جو دین کے ہر حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے گا. تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے معمولات دینیہ اور معمولات دنیا کو رب کے تابع کر دیں، رب کے حکم کے مطابق زندگی بسر کریں. اللہ کی عزت کی قسم ہمارے رزق کے اندر برکت آ جائے. ہماری پریشانیاں، ہمارے اندر جو ناحوستیں، ہمارے اندر جو عداوتیں، ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہے کہ رب کے حکم کو چھوڑ دیا، اپنی مرضی کو ترجیح دے دی. جب اپنی مرضی کو ترجیح دے دی تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر نسوا اللہ فانساہم، جس نے مجھے چھوڑ دیا میں نے بھی پھر اس کو چھوڑ دیا. ویسے اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر بندے کی حفاظت کرتا ہوں اور جو میری حفاظت سے نکلنا چاہے، میرے خصال سے نکلنا چاہے، میری حدود سے
نکل کے ذرا دیکھے تو صحیح کہاں تک جائے گا جہاں اللہ کی حدود ختم ہو جائے. تو اللہ وحدہ لا شریک ہمیں صحیح معنوں میں اچھی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کا آئندہ حصہ آئندہ جمعہ مبارک پر عرض کر دوں گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.